بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. آج کا یہ پروگرام بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہے. اور مدرسہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ذمہ داروں نے، اساتذہ کرام نے بڑی محنتوں سے اس پروگرام کو تیار کیا اور طلبہ کرام نے اس پروگرام کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. اور آج کا جو دن ہے یہ نہایت ہی اہم دن ہے. کوئی عید کا تہوار ہو، ہولی کا تہوار ہو یا کسی کا کوئی اور مذہبی دن ہو تو وہ اپنے دن کو الگ الگ دن میں مناتے ہیں. اس کی ڈیٹ، اس کی تاریخ الگ الگ تاریخ ہوتی ہے اور مہینے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ خوبصورت آزادی کا دن ہے کہ جس کی ہندوستان کے اندر صرف ایک مہینہ اور ایک تاریخ ہے. کوئی مذہب والا اس کو الگ دن میں، الگ ڈیٹ میں، الگ مہینے میں نہیں مناتا، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہی دن یعنی 15 اگست کو اس کو مناتے. اس دن کی اہمیت اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن چھوٹے سے لے کر جوان تک اور جوان سے لے کر بوڑھے تک اور غیر خواتین بھی اس دن میں اپنی آزادی کا جشن مناتی ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا، وطن آواز دیتا ہے وطن کی شان بن جاؤ، وطن آواز دیتا ہے وطن کی شان بن جاؤ، اٹھو اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ. یہ دن بڑا دن ہے. ہر تاریخ میں کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے، لیکن ہماری ہندوستان کی تاریخ کے اندر اسے مقدس دن نہیں مانا جاتا. یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جب 1856 کے بعد ایک کمپنی کے نام سے، انڈین کمپنی کے نام سے انگریز اس ملک میں آ کر اپنا تسلط جماتے ہیں، اس ہندوستان پر قبضہ کر لیتے ہیں. یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے بوڑھوں کو، بلکہ ہر ایک ہندوستانی کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ہندوستان کے اندر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں. اگر صحیح تاریخ دیکھی جائے تو اس سے پہلے بھی یہ آزادی کی جنگ شروع ہو چکی تھی. 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کو دارالحرب قرار دیا گیا تھا. اس سے ایک مشہور تاریخ جو آج کے حکومتی ورگوں کے اندر واقع ہے، علماء کرام تو اس تاریخ سے اور اسے اختلاف بھی کرتے ہیں، مگر اگر مان لیا جائے تو 100 سال یعنی 90 سال کا یہ عرصہ گزر جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر انگریز نے اپنا تسلط قائم کر کے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے. ایسے وقت کے اندر ضرورت تھی کوئی مرد مجاہد کھڑے ہوتے، کوئی آواز لگاتے، کوئی اپنی جانوں پر کھیلتے اور جانوں کی قربانیاں پیش کرتے. اس وقت علماء کرام کھڑے ہوئے، ہندو کھڑے ہوئے، مسلمان کھڑے ہوئے، عیسائی کھڑے ہوئے
اور یہ آواز لگائی کہ ہم ایک ہیں، ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریز کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اور اپنی جان دینے کے لیے گھروں سے نکلے، سر پہ کفن باندھا اور انگریز کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ تلواریں ہاتھ میں لے کر گھروں سے نکل کر آزادی کی جنگ شروع کی۔ یہ آزادی آج ایسے نہیں مل گئی، اس کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری تحریکیں اس کے اندر چلائی گئی۔ تحریک بالا کوٹ بھی اس میں شامل ہے، تحریک آزاد ہندوستانی بھی اس میں شامل ہے، اور تحریک روشنی رمال بھی اس میں شامل ہے۔ اس وقت علماء کرام کی نگرانی میں اور وقت حکومت کے اس قائدین کی نگرانی کے اندر پھر ہندوستان کے وہ ہندوستانی کھڑے ہوئے جن کے اندر غلامی کی قبول کرنے کی کوئی ہمت ہی نہ تھی۔ اس وقت یہ کھڑے ہوئے اور انگریز کو للکارا، جہاد کے میدان میں نکلے اور اپنے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تلواریں اٹھائی اور اس ظالم کو یہاں تک لڑتے رہے کہ انگریز یہاں پر سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ملک ایسے آزاد نہیں ہوا۔ سب سے بڑی بات اس کی آزادی میں یہ تھی کہ اس وقت ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا اتحاد تھا، اور یہ بات مشہور ہے کہ جس قوم کے اندر اتحاد ہوتا ہے، اتحاد سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اس وقت اتحاد کو قائم کیا، ایک پلیٹ فارم پہ آئے، ایک نعرہ دیا، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، ہم ہندوستان کو انگریز سے لے کر رہیں گے۔ اور کتنی قربانیاں دی، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دہلی سے لے کر کشاور روڈ تک ایک بھی درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر مسلمانوں کی اور ان شہداء کی گردنیں جو ہندوستان کی آزادی میں حصہ لے رہے تھے، چاہے وہ مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ان کی گردنیں جو ہے ان درختوں کے اوپر نہیں لٹکائی گئی تھی۔ یہ ملک ایسے آزاد نہیں ہوا، یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آزاد نہیں ہو گیا، یہ لیٹے لیٹے آزاد نہیں ہوا، یہ کھانے اچھے اچھے کھا کر آزاد نہیں ہوا، بلکہ اپنی جان کے ہتھیلیوں پر کھیل کر ہی آزاد ہوا۔ جانی اور مالی قربانی دی اور ہر قسم کی قربانی دینے کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اس لیے شاعر نے کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ آج چھوٹی سی کوئی بات اگر کی جائے، چھوٹا سا کوئی کام کیا جائے، اس کے لیے بھی پسینہ بہایا جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، ہم اگر پچھلی تاریخ کو دیکھیں، اس کو سوچیں کہ اتنا بڑا ہندوستان جس کو انگریز نے کچھ سالوں کے اندر غلام بنا کر رکھ دیا تھا اور قبضہ کر لیا تھا، خون کی ہولیاں کھیلی تھی اور سولی پر چڑھایا گیا تھا، طرح طرح کا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے کس قدر قربانیاں دی ہوں گی۔ جیل کے اندر وہ بند رہے، سولی پر وہ چڑھے، گھروں کو انہوں نے چھوڑا، کاروبار کو انہوں نے تباہ کیا، لیکن سب سے پہلے اور سب سے افضل جو تھا وہ اپنے ملک کی مٹی کو پیار کیا اور ملک کے ہندوستان کی آزادی کے لیے پرچم کو بلند کیا۔ آج اس ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں، امن اور چین اور سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہوئی۔ آج کا فوجی بھی سرحدی علاقے پر رات کو کھڑا رہتا ہے، اپنی قربانی پیش کرتا ہے، اور ہم امن اور چین کی نیند سوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے، بغیر قربانی کے وہ وجود میں نہیں آتی۔
اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں جہاں بہت سارے نام ہیں وہاں بڑے ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے شاہ عبد العزیز شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، مہاتما گاندھی، ڈاکٹر رائے امبیڈکر اور دوسرے بہت سارے نام ہیں۔ ان لوگوں کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے قوم کو بکھرنے نہیں دیا، نہ اتفاقی نہیں ہونے دی، اور ایک نعرہ لگا کر ہندوستان کی آزادی میں اپنا رول ادا کیا۔ اگر دیکھا جائے، تاریخ کو پڑھا جائے تو اس وقت ہندوستان کی خوبصورتی یہ تھی کہ ہر انسان متحد تھا، اتفاق کے اندر تھا، لیکن آج پھر دوبارہ ہندوستان کو کچھ عناصر جو ہے نفرت کی سیاست کی بہن چڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جس طرح اس وقت ہندوستان کی آزادی کے اوپر اتحاد و اتفاق تھا اور یہ گلستان بنایا تھا اور اس گلستان کو کامیاب کیا تھا، آج بھی ان عناصر کو جو ہے لگام دے کر اس ہندوستان کو ٹوٹ